आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो फरिश्ते ने उसके रहन में पढ़ने से पहले रखा। पृथ्वी के नाम पर उसका पहला खाता उसका नवा बाब 22 लिखा है, कमजोरों के लिए कमजोर बना ताकि कमजोरों को खींच लाऊं। मैं सब आदमियों के लिए सब कुछ बना हुआ हूं ताकि किसी तरह से बाज को बचाऊं, और मैं सब कुछ अंजील की खातिर करता हूं ताकि औरों के साथ उसमें शरीक हूं। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ने वाले दौड़ते तो सब ही हैं, मगर इनाम एक ही ले जाता है। तुम भी ऐसा दौड़ो ताकि जीतो। हर एक पहलवान सब तरह का परहेज करता है, और वो लोग तो मुरझाने वाला सेहरा पाने के लिए करते हैं, मगर हम उस सेहरे के लिए करते हैं जो नहीं मुरझाता। बस मैं भी इसी तरह दौड़ता हूं, यानी बेठिकाना नहीं। मैं इसी तरह मुक्कों से लड़ता हूं, यानी उसकी मानिंद नहीं जो हवा को मारता है, बल्कि मैं अपने बदन को मारता कूदता और उसे काबू में रखता हूं। ऐसा ना हो कि औरों में मुनादी करके आप नामकबूल ठहरो। कामे मुकद्दस का पढ़ा और सुना गया, आप सब अपनी बात से बरकत हो। आमीन। शुक्रिया, तशरीफ रखें। तो आज बड़ा खास दिन, बड़ी खास इबादत, मसीही ईमानदार के लिए खुसूस उसके जज्बात और उसकी जिंदगी की अक्स करने के लिए खुदा ने ये त्यौहार हमारी जिंदगी में बख्शा है। बहुत सारे लोग जो इस साल हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, लेकिन खुदा का शुक्र है कि उसने हमें जिंदगी बख्शी, हम उसके हजूर में मौजूद हैं। ये ईद हम क्यों मनाते हैं? क्यों मनाते हैं? अक्सर ये सवाल किया जाता है, हमसे पूछा जाता है, और इसका जवाब बाइबल मुकद्दस में से हमने पढ़ा है। 8वें दिन क्या रखा गया? यीशु मसीह का नाम रखा गया। हैकल में लेके गए उसके पेरेंट्स, और फिर आगे लिखा है मूसा की शरीयत के मुताबिक उन्होंने नजर गुजरानी और उसको मखसूस करवाया। और बड़े गरीब थे, बड़े ही माली तौर पर पस्तहाल थे, और खुदा फिर भी डिमांड करता है कि जो भी उसके हुजूर में आए उसके मज़बा पर शुक्रगुजारी करे। गरीब थे कि अमीर थे? बड़े गरीब थे, इसलिए गरीब नजर आते हैं। शरीयत में लिखा है जो बड़ी कुर्बानी नहीं गुजार सकता उसको छोटी कुर्बानी लेके आए, और जो छोटी भी नहीं गुजार सकता वो 2 कुमरी का जोड़ा ही ले, जब शुक्रगुजारी कुर्बानी मज़बा पर पेश की जाती है। और यीशु मसीह के बारे में लिखा उन्होंने उसके 13 कुमरियों का एक जोड़ा भी मज़बे पर गुजराना, जिसका मतलब जो भी खुदा की हजूरी में आए खुदा के मज़बा पर कुछ ना कुछ पेश कर। खुदा है नहीं आता बड़ा गरीब है, चलो रहने देते। खुदा ने कहा जिसके पास कुछ भी नहीं वो भी कुछ ना कुछ गुजरा दे। डिमांड करता है खुदा, मुतालबा है खुदा, हुक्म है खुदा का। इसलिए कभी कभी मेरे को दिहाई कुछ मैं नहीं दे सकता। खुदा डिमांड करता है। शरीयत ने भी और यीशु मसीह के पेरेंट्स ने भी ऐसा किया। जिसके पास कुछ नहीं वो 2 कुमरियों का जोड़ा, जिसकी बसात नहीं तो मेंढा चढ़ाए और भर्रा ज़बह करके मज़बा पर पेश करे, उसके लिए लिखा है वो कुमरियों का जोड़ा खुदा के मज़बा पर पेश करे। इसलिए खुदा फिर उसकी खुशबू लेता है उस कुर्बानी की, और उसके बाद फिर पेश करने वाले शख्स को बरकत देता है। इसलिए हर एक ईमानदार शख्स को खुदा की तरफ से मैं कहूँगा बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हुक्म है खुदा के मज़बा पर कुछ ना कुछ पेश करें। ऐना के अंदर हटे को कुछ नहीं, जिनको कुछ नहीं सी खुदा ने उन्होंने क्या तो कुछ ना कुछ पेश करना, ये खुदा की खुशी है। इसलिए जिस कदर कोई शख्स इस दौड़ में दौड़ेगा उसी कदर वो शख्स
آگے بڑھتا چلا جائے گا. جو سال گزرا ہے اس کا انالیسس تجزیہ ہر ایک شخص کرتا ہے. بڑی بڑی کمپنیاں کرتی ہیں اور بڑے بڑے ادارے کرتے ہیں. ہم نے پچھلے سال میں کیا کھویا ہے, کیا پایا ہے, کیا نقصان ہوا ہے, اور انالیسس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آگے ہم تدابیر کریں, پلاننگ کریں. نیکسٹ اسٹیپ اگلے سال اگلے دور میں جو نقصان ہوا ہے اس سے کیسے بچ سکتے ہیں, جو نفع ہوا ہے اس کو بڑھا کیسے سکتے ہیں. اگر دنیا کا لوگ ایسے کرتے تھے, ایک مسیحی ایماندار شخص کو اس قدر اپنے آپ کا احتساب یا انالیسس یا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے. پچھلا سال میں نے اپنے خدا کے ساتھ کیسے گزارا ہے اور نئے سال میں الخدا نے مطابق کیا ہے, کیسے میں اس کو گزاروں گا یا مجھے گزارنے کی ضرورت کرنا چاہیے. تجزیہ کہ نہیں, اپنا حساب, کسی دوسرے کا نہیں. کئی دوسرا حساب کرنے بیٹھ جانے کہ انہیں اینٹی کیتا ہے, میں اینٹی کیتا. اپنا حساب خدا کے حضور میں پرسنلی احتساب کرنا ہے. پچھلے سال میں نے خدا کو کہاں کہاں ڈاچ کیا ہے, کہاں کہاں اس کو دھوکہ دیا ہے, کہاں کہاں نصیب کیا ہے, کہاں کہاں خدا مجھ سے خوش ہوا ہے, کہاں میں وفادار رہا ہوں, کہاں میں کمزور رہا ہوں. ہمیں اپنی زندگی کا انالیسس کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے پالوس اپنے آپ کو کہتا ہے کمزوروں کے لیے میں کیا بنا, کمزور, تاکہ سب آدمیوں کو اس کے پاس لاؤں. اپنا احتساب بتاتے ہوئے کہتا ہے سب آدمی کے میں سب کچھ بنا, کمزور بنا, بے شرح بنا, اور خوشخبری پھیلانے کے لیے بنا. اپنی تصویر کشی کرتے ہوئے وہ بتاتا ہے, اور اس کا پس منظر یہ ہے خدا کی خدمت کے تعلق سے وہ کہتا ہے جو کچھ میں کر سکتا تھا اور مجھے کرنا چاہیے تھا وہ میں نے کیا ہے. اور کلیسیا سے, ایماندار سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتا ہے دوڑ میں دوڑنے والے تو سب ہی ہیں مگر انعام کتنے لے جاتے ہیں, ایک. کون جو دوڑ میں جیتتا ہے. اس لیے ایمانداروں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ تم بھی ایسے دوڑو جیسے کہ جیتو, تاکہ اس ٹیکسٹ میں جو مضمون ہے یہ ہے کہ ایسا دوڑیں, ایسی کوشش کریں کہ ہم جیتے. 2020 میں 2020 میں ہمارے لیے ایک چیلنج ہے, ایسا دوڑیں کہ ہم جیتے. یہ پالوس رسول ایمانداروں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتا ہے, اور پھر کہتا ہے میں بھی ایسے کرتا ہوں. اور ہر پہلوان جو دوڑ میں دوڑنا چاہتا ہے سب طرح کا پرہیز کرتا ہے, اور وہ لوگ تو مرجانے والا شیرا پانے کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں, اتنی دوڑ لگاتے ہیں, بڑی کوشش کرتے ہیں, لیکن ہم اس لیے دوڑتے ہیں, ہم اس لیے چیلنج لیتے ہیں, ہم اس لیے محنت کرتے ہیں کہ ایسا شیرا حاصل کریں جو کبھی مرجانے والا نہیں ہے, وہ تازہ رہتا ہے, وہ پیور ہے, خالص ہے. ایماندار شخص کے لیے 2020 دوڑ کا سال ہے, اور ایسی دوڑ ہے کہ اس میں وہ جیتے. نہیں دوڑے گا تو جیت سکے گا. ہر شخص کی دوڑ لگی ہوئی ہے. کوئی شخص اپنی عزت کو سب سے الگ تھلگ کرنے کی کوشش میں ہے, دوڑ میں ہے. کوئی شخص اپنا مقام حاصل کرنے کی دوڑ میں لگا ہوا ہے. کوئی شخص دوسروں سے بہتر ہونے کی دوڑ میں لگا ہے. کوئی شخص اپنی ویلیو سب کے سامنے رکھنے کے لیے دوڑ رہا ہے, اور کوئی شخص اپنے گھر کو بہتر کرنے کے لیے دوڑ لگا رہا ہے. کوئی شخص اپنے بچوں کی بھلائی کے لیے دوڑ لگا رہا ہے. کوئی شخص سوسائٹی میں اپنا سٹیٹس اچھا کرنے کے لیے دوڑ لگا رہا ہے. یہ ساری دوڑیں جو ہیں
یہ دنیا داری کی ہیں. ایماندار شخص کے سامنے ایک ہی دوڑ درپیش ہے, وہ یسوع مسیح کے لیے کیا کر رہا ہے. اس لیے میں نے کہا کہ پچھلے سال کیسے ہم خدا کے ساتھ چلتے رہے ہیں اور نئے سال میں ہمیں کیسے چلنا ہے. کتنی غیر حاضری رہی, کتنی دلچسپی ہماری خداوند کے ساتھ رہی. پولس رسول دوڑ کا ذکر کیوں کرتا ہے؟ یونانی دور میں بڑی کھیلیں ہوا کرتی تھی. گھوڑوں کی دوڑ کی کھیلیں ہیں اور ایتھلیٹس ہیں, یعنی کہ دوڑنے کی ایک کھیل تھی اور بہت ساری کھیلیں ہیں. اور پولس رسول دوڑنے والے شخص کی یا کھیل کی مثال دیتے کہتا ہے کہ ایسا دوڑو کہ جیتو. یونانی دور میں جس شخص نے دوڑ میں حصہ لینا ہوتا تھا اس کے لیے ایک خاص استاد مقرر کیا جاتا اور وہ 10 ماہ تک اس کو ٹریننگ دیتا کہ کیسے آپ نے دوڑنا ہے. ہر طرح کے پرہیز جو کچھ اس کی ضرورت تھی, ریکوائرڈ تھے, اس کو بتاتا یہ کام آپ نے نہیں کرنے, یہ چیزیں آپ نے نہیں کھانی, تاکہ وہ شخص جب دوڑے تو دوڑ میں فیل نہ ہو بلکہ جیتے. جیت کے لیے وہ کسی خاص شخص کو اس آدمی پر مقرر کرتے تاکہ اس کی تربیت کرے. اور جب وہ شخص دوڑتا اور جیتتا پھر کرام اس کے لیے پیش کیے جاتے اور جلوس کی شکل میں بڑا جلوس نکال کے اس کو ویلکم کیا جاتا. اس کی فتح اور جیت کا جھنڈا گاڑا جاتا, بلند کیا جاتا. اور ایک جگہ پہ میں پڑھ رہا تھا تاریخ میں, وہ کہتے ہیں جب دوڑنے والا کسی شہر اپنے شہر میں داخل ہوتا تو رتھوں کے ساتھ اور بڑے جلوس کے ساتھ, بڑے اجتماع کے ساتھ وہ اپنے مندروں میں جاتے, اپنے دیوتا کے سامنے جھکتے, اور جب شہر میں آتے تو شہر کی دیوار توڑ دی جاتی تاکہ رتھ جو ہے وہ شہر میں فاتحانہ طور پر داخل ہوں. یہ جیتنے والے شخص کی ویلیو تھی. اس لیے پولس کہتا ہے دوڑنے میں تو بہت ہے لیکن انعام کون لے گا؟ ایک لے گا جو شخص بڑی محنت کرے گا. اور ایمان پر اسے مخاطب ہوتے کہتا ہے تم بھی ایسا دوڑو تاکہ جیتو. 2020 ایماندار شخص کے لیے خدا کے ساتھ وفاداری میں, خدا کے ساتھ تابع فرمانی میں, خدا کے ساتھ دعا میں اور عبادت میں, اس کے حضور میں, اس کی خدمت میں کہوں گا دوڑ کا سال ہے. کتنا کوئی ایماندار دوڑتا ہے اور آخر میں وہ جیتتا ہے, فتح پاتا ہے کہ نہیں پاتا. اگر وہ تیاری کے ساتھ دوڑے گا, اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں پیش کر کے دوڑے گا, وہ فتح پائے گا اور وہ شخص جیتے گا. اس کا ویلکم بڑے ہی اچھے طریقے سے کیا جائے. پولس رسول کہتا ہے میں دوڑا ہوا اس نشان کی طرف جاتا. ایک نشان اس نے اپنے سامنے رکھا ہے. پھر تیموتھیوس کی کتاب میں کہتا ہے میں اپنی دوڑ کیا کر چکا ہوں, مکمل کر چکا ہوں, ختم کر چکا ہوں. کیا ختم کی اس نے دوڑ؟ وہ دوڑتا رہا. کہتا میں نے ایمان کو محفوظ رکھا. جو چیز میرے اندر تھی یسوع مسیح میں قائم رہنے کی, میں اس میں قائم رہا. اس قدر میں نے محنت کی ایمان میں, اس قدر میں نے خدمت میں محنت کی. آپ اس کی اندر خوشی ہے, وہ سمجھتا ہے میں جیتا ہوا شخص ہوں, میں نے بڑی دوڑ لگائی ہے اپنے خدا کے لیے اور بڑا وفاداری سے میں اس کی خدمت کرتا رہا ہوں, اس کے ساتھ چلتا رہا ہوں. اس لیے کہتا میرے لیے آسمان پر عادل منصف کے پاس ایک راست بازی کا تاج رکھا ہوا ہے, جو عادل منصف ہم ان سب کو بھی جو یسوع مسیح کی آمد کے ظہور کے منتظر ہیں دے گا اور مجھے بھی دے گا. وہ راست بازی کا تاج لباس میرے لیے رکھا ہوا ہے. ہاللیلویا. کیوں؟ کیسے اس نے
اس کے اندر جوش یا جذبہ آیا، خوشی آئی، اس نے دوڑ میں جیت حاصل کی ہے۔ اس لیے نیا سال جو ہے یہ ہماری دوڑ کا سال ہے۔ خدا اور دوڑیں تو ہم لگائیں گے، لیکن یسوع مسیح کے لیے ہو سکتا پلاننگ کی ہو ہم نے، اس سال میں ہم اپنا گھر اچھا بنائیں گے، اس سال شادی کریں گے، اس سال بچوں کے لیے کچھ کریں گے، اس سال اپنے آپ اپنے اسٹیٹس کو بہتر بنائیں گے، لیکن ایماندار شخص کے سامنے کون سی دوڑ ہے وہ اس کو جب سامنے رکھے گا۔ میں خدا کے ساتھ نئے سال میں پوری وفاداری کروں گا یا کروں، میں خدا کے ساتھ نئے سال میں دعائیا زندگی میں پوری وفاداری، اس دوڑ میں جیتوں گا یا جیتوں گی۔ میں عبادات میں پہلے بڑا لیٹ تھا یا لیٹ تھی، سست تھا یا سست تھی، نئے سال میں چیلنج ہے ایماندار شخص کے سامنے کہ میں نے دوڑ میں ایسا دوڑنا ہے، جیتنا ہے۔ خدا کے ساتھ میرا تعلق یا رشتہ کیسا رہا، نئے سال میں نے کیسے استوار کرنا ہے، قائم کرنا ہے، یہ اس ایماندار شخص پہ ڈپینڈ کرے گا جو سمجھے گا میں دوڑنے والوں میں سے ہوں اور میں ایسا دوڑوں گا کہ جیتوں۔ اس لیے جس قدر کوئی شخص اس چیلنج کو لے گا اسی قدر وہ شخص جب جیتے گا تو اس کی زندگی میں شادمانی ہوگی۔ ہمیں اپنی زندگیوں میں اس چیلنج کو رکھنے کی ضرورت ہے۔ جو کچھ ہم اپنے زندہ خدا کی وفاداری میں پچھلے سال نہیں کر سکے، نئے سال میں ہم نے وہ کرنا ہے۔ کتنا کم، کتنا زیادہ رہے نا، یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ایک شخص کو خدا کلام کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے میں نے تو تولا گیا لیکن کیا نکلا؟ کم نکلا۔ تولا گیا لیکن کم نکلا۔ کیا ہم تولے گئے ہیں؟ اپنا احتساب جب خود کریں گے پھر ہم آگے دوڑ میں شامل ہوں گے، اور دوڑ میں شامل ہو کر ایسا دوڑیں کہ کیا ہم جیتے۔ اگر ہمارے پاس یا ہمارے سامنے کوئی نشان نہیں ہے کبھی بھی ہم دوڑ نہیں سکتے، اور جب دوڑیں گے نہیں پھر جیتیں گے نہیں۔ اور دوڑ میں جیت کے لیے لکھا پہلوان ہر طرح کا پرہیز کرتا ہے۔ جو باتیں دوڑ میں دوڑتے ہوئے جیت کے لیے رکاوٹ ہیں ان کو وہ پہلوان چھوڑتا جاتا ہے۔ ایماندار شخص کے لیے، اس راست بازی کے تاج کے لیے، اس شاباش کے لیے جو اس کے سامنے اس کو جیت کے بعد ملے گی، اس جیت تک پہنچنے کے لیے دوڑ میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں آئیں اس کو خداوند یسوع کے نام سے اپنی زندگی میں اس سال ختم کریں تاکہ ہم دوڑ میں جیت سکیں، اور یسوع سے پھر کہے شاباش اے اچھے نوکر، تو نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ کسی دوسرے شخص کی عدالت نہیں کر سکتے، یہ پرسنلی ہماری خدا کے ساتھ کمٹمنٹ ہوگی۔ پچھلے سال میں کیسے خدا کے ساتھ رہا اور نئے سال میں کیسے میں اس دوڑ میں شامل ہوں گا یا مجھے ہونا چاہیے۔ اس لیے پولس کہتا ہے میں آسمانی رویا کا نافرمان نہ ہوا جو مجھے دمشق کی راہ پر ملی تھی۔ اگر آپ کے سامنے بھی کوئی رویا ہے خدا کے لیے، میں نے دعا میں وفاداری کرنی ہے، عبادت میں وفاداری کرنی ہے، دائرکی میں وفاداری کرنی ہے، احتجاج میں وفاداری کرنی ہے، خدمت جو مجھے ملی ہے چرچ میں اس میں وفادار رہنا ہے، اور جو خدا نے مجھے بوجھ دیا ہے اس بوجھ کو لے کر وفادار۔ بہت سارے نشان ہیں، ٹارگٹ ہے ہمارے سامنے، وہ ہم سب کے فرق ہو سکتے ہیں۔ اس نشان کو جب سامنے رکھ کے آگے بڑھیں گے تو پھر جب جیتیں گے تو پھر ہم ایسا انعام پائیں گے، اور وہ انعام ہمارے لیے شادمانی بن جائے گا۔ اس لیے نیا سال ہمارے لیے چیلنج کا سال ہے۔ ہمارے جو
पंजाब असम्बली के स्पीकर हैं, उनको सहाफी ने सवाल किया कि ये तब्दीली का नारा था, कितनी तब्दीली है? उन्होंने कहा नया साल, नए साल। उन्होंने कहा साल तो नया है, तब्दीली नजर नहीं आ रही। साल तो नया है, तब्दीली ये ना हो कि साल नया हो, तब्दीली एंड पे कोई नजर ना। खुदा चाहता है कि हम ऐसा दौड़े ताकि जीते। ये हम पे डिपेंड करता है कितनी दौड़ में हम दौड़ेंगे, कितनी पावर है, कितनी हमारे पास कुव्वत है। यीशु मसीह के बारे में ये क्या उसको खाना खाने की भी फुर्सत नहीं थी। इस कदर खुदा की टारगेट के लिए दौड़ रहा है। हमारे लिए फुर्सत है चर्च आने के लिए, दुआ करने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए। कभी कभी टाइम नहीं मिलता बाइबल पढ़ने। कैसी दौड़ में हम, कौन सी दौड़ के पीछे या कौन सी दौड़ दौड़ रहे हैं और हमें असल निशान से वो हटाने के लिए रुकावट का बायस है। इसलिए 2020 ईमानदार शख्स के लिए मैं कहूंगा दौड़ का साल है खुदावंद के लिए, और ऐसा दौड़े ताकि जीतें, और जब जीतेंगे फिर खुदा की हुजूरी में से शाबाश मिले। इसलिए कमिटमेंट करें आज, मैं साल खुदा के मज़बा पर किस तरह आऊंगी, पाक सैक्रामेंट में किस तरह शामिल होंगी, दुआया मीटिंग में कैसे शामिल होऊंगा, दुआया मीटिंग में कैसे होंगी, इबादत में कैसे शामिल होंगी, संडे को कैसे मैं खुदा के अरेंज कर सकता हूँ, मैनेज कर सकती हूँ, और खिदमत जो खुदा ने मुझे दी है उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ। ये हम पर पर्सनली डिपेंड करता है कैसे हम दौड़ेंगे। इसलिए आज बड़ा खास चैलेंज खुदा ने हमें दिया है कि हम ऐसे दौड़े ताकि जीते। पौलुस रसूल को जो भी बात मिलती वो उसको पूरा करता, क्योंकि समझता ये मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए ग्रंथित खत में कहता है ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने आपको भी पहुंचा दी, वफादारी का इजहार कर रहा है। और फिर बताता है बात मुझे पहुंची कि यीशु जिस रात पकड़वाया कि उसने रोटी ली और चुप करके तोड़ी और शागिर्दों की ये क्या कर दी, ये मेरा बदन जो तुम्हारे वास्ते है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया। किस तरह उसने मैं का प्याला लिया, कहा ये नए अहद में मेरा खून है जो तुम्हारे वास्ते है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। और फिर कहता जो कि इस रोटी में से खाए, इस प्याले में से पिए, वो खुदावंद की मौत का इजहार करे जब तक वो ना आ जाए। इसलिए जो कोई नामुनासिब तौर पर इस रोटी में से खाए और इस प्याले में से पिएगा, वो उसके खाने पीने से कसूरवार ठहरेगा। इसलिए बहुत सारे तुम में से बीमार भी हैं और सो भी गए। अगर तुम अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते। अगर किसी जगह पे खुदा हमें सजा दे रहा है, हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है। सुनी अनसुनी ना कर दे। किसी जगह पे नुकसान है, सोचे ये नुकसान क्यों हुआ मेरा। किसी जगह पे मुश्किल है और सोचे, गौर करें ये क्यों ऐसे, वह खुदा से पूछें और कहें तू इस मुश्किल को खत्म कर, और क्यों नहीं हो रही मेरी तू दुरुस्ती कर। खुदा ऐसा करने की कुदरत रखता है। इसलिए पौलुस कहते हैं अपने आप को झांचे परखें ताकि सजा ना पे तो सजा भी पांद लेने और झांचते भी नहीं और समझते हम ठीक जा रहे हैं। इसलिए खुदा की हजूरी में अपने आप का एहतसाब करें, एनालिसिस करें, जांचें परखें, और फिर उसकी हजूरी में आगे जब बढ़ेंगे, दौड़ में दौड़ेंगे, तो यकीनन ईमान के साथ हम जीतेंगे और हम फतह पाएंगे। और ऐसी बरकत जो खुदा हमें देना चाहता है हमारी जिंदगी में देगा। अक्सर लोग कहते हैं ये नबूवत करते हैं या अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, नया साल बरकत का साल है या होगा। मैं कहता हूँ
नया साल उस वक्त बरकत का साल होगा जो कोई शख्स अपने लिए बरकत का साल बनाए। अगर बरकत का साल है, बंदा वफादारी नहीं कर रहा खुदा के साथ, कैसे ब्लेसिंग को जारी करेगा? उसने कहा तू खुदावंद अपने खुदा की इबादत कर, तब मैं तेरे रोटी पानी पर क्या दूंगा? बरकत दूंगा। तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान से खुदावंद अपने खुदा की बंदगी कर, तो मैं तेरे मुल्क पर वक्त पर पहला और पिछला भी बरसाऊंगा। तू शेर होगा, खाएगा, गल्ला जमा करेगा। अगर वो करेगा नहीं तो कैसे शेर होगा? इसलिए साल हर एक बाबरकत होता है, बनाने के लिए हम पर पर्सनली डिपेंड करता है कैसे इसको बाबरकत बनाना। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे और सोचेंगे, नया साल खुदा ने मेरी जिंदगी में बख्शा है,